صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس کے نا ایکو آپ کا تو بس ایک ساتھی آواز، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سبیبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سبیبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے کے لیے تشریف فرما گئے۔ تاحد نکاح صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنو۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں، احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کو یہ عزت، یہ مقام، یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ جواب دو لفظی ہے، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نور ہے
کہ یہاں تک میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی، تو ماں باپ کو یہ رتبہ عطا کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تعلیمات کا فیض ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائے، جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا۔ بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہے تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لات لات کی مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سر بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاننا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ مجھے بتائیے ان کے سینے میں کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن کا تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاب عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشیں بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور جی ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمائے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔
آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی. میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے یہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا جاتا ہے. وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی. قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی. ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھی کتنے خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتے. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے سر رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا خوبصورت ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سم سے حضرت شیما اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتا اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو کہتی نہیں شیما، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا. تو میں آتا حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلانا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے. زندگی کے لیل و نہار گزر کے حضرت شیما کی شادی ہوگی. مدنی دور کی کہانی ہے. اتفاق یہ ہوتا ہے کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی تھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑا دیے. تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے جاؤ. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں. کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں. حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھنا. صحابہ جنگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے. حضرت شیما اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے. تو اور روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا تلواریں سونپ دی گئی. حضرت شیما نے وہ ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت النبی. کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی. صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چنمنیں آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی. حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا
میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ یہ چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ ترکور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوتی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ میں انہیں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا؟ خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی داغدار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا اور میں خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ بنیادی جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو دے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا،
کوئی نادان ہی ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں، اور اگر سمجھ آ جائے تو شاید یہ ایک بات بھی کافی ہو۔ کیا خیال ہے یار، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی؟ سبحان اللہ۔ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر، یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اور اگر کسی بیچاری کو یہ بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اس سے جھگڑا بنتا نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ مہکتے آنگن، یہ پھول، یہ پتیاں، یہ سب محبتوں کے عنوانات ہیں۔ میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں جوانوں یاد رکھنا، یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ تو بڑا نادان ہوگا نا جو آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی الجھ پڑا اور ساری زندگی فتوے لگانے میں ہی گزر گئی۔ کاش کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھتا تو صحیح، شاید کہ دل کے کسی خانے سے یہ آواز بھی آتی کہ یار جس سفر کا آغاز اتنا خوبصورت ہے اس کی منزل کتنی پیاری ہوگی۔ تو بات تو مقاصد کے ساتھ ہے۔ دیکھو اصل چیزوں کا جو مقصود ہے اس کے اوپر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس کام کو کس کام کے مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ گلی سے گزر رہے تھے، شام ڈھلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ہمسایوں نے بڑے بڑے بلب روشن کر دیے، چراغاں کر دیے، لائٹنگ آپ کو دکھائی دی، تو آپ کو اچھا نہ لگا اور آپ نے کہا یار اتنی مہنگائی ہے، بجلی کے بل پہلے اتنے آ رہے ہیں اور انہوں نے اتنے بلب جلا دیے۔ تو آپ نے آگے بڑھ کے گھنٹی بجائی، صاحب خانہ سے ملاقات ہوئی، سلام کلام دعا کے بعد آپ نے کہا کہ جناب ناراض نہ ہوئیے گا، مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اتنی لائٹیں آپ نے کیوں جلا دی، اتنے بلب روشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا جناب بات آپ کی بالکل بجا ہے، واقعی مہنگائی ہے اور معیشت کا بحران ہے اور بجلی تو پہلے ہی بہت مہنگی ہو چکی ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ نا کل ہمارے بیٹے کی بارات ہے، ہم نے اس خوشی میں ذرا تھوڑی روشنی کروائی ہے، کوئی لائٹیں جلائی ہیں۔ آپ نے کہا اچھا میں بھی کہوں گا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بلا وجہ تو نہیں جا رہے جناب، تو ہم سائے میں رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، تو اللہ برکت دے بیٹے کو، اللہ خاندان کو بات دے، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو جناب یہ ہمسایوں کا حق ہے، مہمان زیادہ آ جائے تو ہماری بیٹھک بھی حاضر ہے، کوئی بستر کوئی برتن چاہیے ہو تو ہم بھی اس خوشی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ اور آپ کا لہجہ بھی بدل گیا، انداز بھی تبدیل ہو گیا، وہ جو پہلے اچھا نہیں لگ رہا تھا اب آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ باتیں، چیزیں، کام مقاصد سے سمجھ آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہی روشنیاں ہیں، وہی لائٹیں ہیں، وہی چراغاں ہیں۔ ساری زندگی جھنڈیوں پہ فتویٰ ہی رہا، ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھ ہی لیتے کہ یار جو پچھلے مہینے مزدور بجلی کا بل لے کے روڈ پہ کھڑا تھا اور احتجاج کر رہا تھا، آج وہ بھی اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہہ رہا تھا کہ بیٹا باہر والا بلب نہ بجھانا، سونے محمد کی آمد والا بلب، اور یہ چراغ جلتا رہنے دینا، بہت زیادہ لائٹنگ تو نہیں کر سکتے لیکن ایک بلب تو جلتا رہے۔ تو یہ محبتوں کی عنوان، یہ الجھنے کا تو موضوع نہیں تھا۔ تو کتنا نادان ہوگا جو صرف جھنڈیاں یا جلتے بلب دیکھ کے الجھا۔ کاش کہ وہ دیکھتا تو اس کو پتہ لگتا ہے یہ کمکمے یوں ہی نہیں، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پتیاں یوں ہی نہیں، اصل تو حضور کی سیرت کا پیغام سیکھنا تھا، اصل تو محبوب کی زلفوں کا تذکرہ تھا، اصل تو ان کے چہرہ بدوحا کا جو ہے وہ تذکرہ دل نواز تھا۔ تو چیزیں مقاصد سے سمجھ آتی۔ اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو یار وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، کمکمے روشن کرتا رہا، راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بچھاتا رہا، اور جب صبح فجر کی اذان ہو رہی تو اس کی بھی آنکھ لگی ہوئی تھی اور وہ بھی مسجد میں اٹھ کے آنے کے لیے ابھی تک آمادہ نہیں ہو سکا۔ تو کوئی جھنڈیوں میں ہی الجھ کے رہ گیا اور وہ بھی فتوے لگانے پہ زور ہے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی جھنڈیوں کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا اور وہ وہیں سے آگے بڑھنے کے لیے آمادہ نہیں۔ تو یاد رکھیے گا منزلیں نہ الجھنے سے ملتی ہیں
نہ یوں کھو جانے سے ملتی ہیں، منزلیں تو دم دم یار کے ذکر سے ملتی ہیں۔ منزل تو ان کی سیرت سے ملنی ہے، منزل تو ان کے اسوہ نور سے ملنی ہے۔ اور میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا خانہ نکال کے دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام نے کیا ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع شکل و صورت چال ڈال انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا مسافر آ رہا ہے، وہ ان کا امتی آ رہا ہے۔ مزہ تو یہ ہے، منزل تو حضور کی ذات ہے نا، دیکھو ان کی سیرت کو بھی تو اپنائیں تھے۔ اللہ اکبر، یہ میرے حضور اسلام کی سیرت ہے کہ جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ننگی تلواریں لے کر خون کے پیاسے بن کے جان کے دشمن بن کے لوگ گھر کے باہر کھڑے، لیکن میرے آقا کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، میرے حضور کو یہ فکر نہیں ہے، بلکہ فکر کیا ہے؟ ان کی امانتیں میرے پاس ہے، وہ ان کو کیسے واپس کی جائے۔ یار کن کی امانتیں؟ جو ابو جہل سے اتنا مخلص ہے کہ اس کے کہنے پہ تلوار لے کے میرے حضور کے گھر پہ باہر آ، جو ابو لہب سے اتنا مخلص ہے کہ اس کے کہنے پہ تلوار لے کے میرے حضور کے گھر کے باہر آ۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یار وہ اپنی امانت ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ وہ اپنی امانت ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ اس لیے کہ صاحب وہ بھی جانتا تھا ابو جہل تو دھوکہ دے گا، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ اصل تو حضور کی سیرت، ہم یہ بھی تو دیکھیں، جس امت، اللہ اکبر، جس امت کے پیغمبر کا پہلا لقب الصادق الامین تھا، کائنات عالم کے سب سے سچے میرے حضور ہیں، سب سے بڑے امانت دار میرے حضور ہیں۔ اللہ اکبر، اور اگر میں نے جھنڈا ان کے نام کا اٹھایا ہو اور میں پورے شہر میں جو ہے جلوس کا چکر کاٹ رہا ہوں اور میری حالت یہ ہو کہ میں اپنے محکمے میں بھی خیانت کروں، اپنی نوکری میں بھی دھوکہ دوں اور اپنی دکان پہ بیٹھ کے بھی میں جھوٹ بولوں، تو مجھے بتائیے پھر وہ جھنڈے کا اٹھانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، فراڈ کرتا ہوں، خیانت کرتا ہوں، تو پھر فرق تو نہیں پڑتا کہ میں نے جھنڈا یہاں لگایا یا یہاں لگایا۔ پھر کیا معنی رکھتا ہے کہ میں نے چراغاں لائٹنگ چھت کے اوپر کی ہے یا میں نے اپنے آپ کو لپیٹی ہوئی ہے؟ پھر کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ مجھے کس طرح کی خوشی ہے۔ اصل تو ان کی سیرت ہے، اصل تو ان کا پیغام تھا۔ اور اگر سچ اور امانت داری جیسے دو بنیادی وصف بھی ابھی تک میرے اور آپ میں شامل نہیں ہوئے، تو پھر مجھے اور آپ کو رک کر سوچنا ہوگا، ایک بار اپنا محاصرہ کرنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا ہم کہاں کھڑے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت، اللہ اکبر، کتنا بڑا پیغام ہے۔ شخص کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجارت کر کے آ رہے کہ رستے میں کافروں نے پکڑ لیا، سامان چھین لیا، مال لوٹ لیا۔ پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ المنورہ جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ ایک شرط پہ تمہیں چھوڑیں گے۔ کہا وہ کیا؟ کہا وعدہ کرو جا کے مدینے میں اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہو۔ انہوں نے وعدہ کر دیا، انہوں نے مال واپس کر دیا، لیکن جیسے مدینہ المنورہ میں پہنچے، آپ جانتے ہیں یہاں سے صحابہ بدر کی تیاریاں کر رہے ہیں، 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 تلواریں اور مختصر سا قافلہ تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جلدی جلدی سامان گھر میں رکھا اور تیاری کر کے حضور علیہ السلام کی مجلس ان کے لشکر میں آ کے شامل ہو گئے۔ کسی شخص نے میرے حضور علیہ السلام تک خبر پہنچائی کہ حضور کی حذیفہ بن یمان بھی تشریف لے آئے۔ خوشی ہونی چاہیے، ایک بندہ بڑھ گیا، ایک مجاہد اور اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن میرے آقا فوراً حضرت حذیفہ بن یمان کو بلاتے ہیں اور حضور ماتے ہیں حذیفہ وہاں کافروں سے وعدہ کیا تھا کہ جا کر اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہو۔ عرض کیجیے حضور وعدہ تو کیا تھا، اور میں حذیفہ پھر آپ یہاں کیوں آگے ہیں؟ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ عرض کی حضور وہ تو کافر ہیں جن سے میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو حضور میں ہاں حذیفہ، میں محمد کافروں سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتا ہوں۔ یہ ہے اسلام۔
تعلیمات تو یہ تھی تم نے کافر سے بھی وعدہ کیا ہے، تمہارے پاس اس کی بھی امانت ہے تو تم نے اس کو واپس کرنا ہے. لیکن اگر ہم اپنے بھائیوں کی امانتیں بھی کھا جاتے ہیں، ہم بیٹیوں اور بہنوں کا بھی حق دینے کے لیے آمادہ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو رک جانا چاہیے، ایک لمحے کے لیے غور و خوض کرنا چاہیے، سوچ فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم دو الگ الگ خانوں میں زور لگا رہے ہیں. یہ ہماری دنیا کا خانہ ہے، یہ ہماری جو ہے وہ دین کا خانہ ہے، اور ہم دونوں میں الگ الگ طور پہ زور لگا رہے ہیں. اور جب تک ہم ان کو اکٹھا جوڑ کر جو ہے وہ نہیں سوچیں گے تب تک نتیجہ نہیں آئے گا. ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر مال بھی 1 نمبر کہہ کے بیچ لیتے ہیں، اور جاتے ہوئے ہم مٹھائی کا ڈبہ بھی مسجد میں پکڑا جاتے ہیں. ہم 11ویں کی دیگ بھی بانٹ لیتے ہیں، اور ہم مطمئن ہیں کہ ماشاءاللہ ہم نے حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا. تو یہ دو مخالف سمتوں میں زور لگ رہا ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ نہ خدا ہی ملا، نہ مسالے سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ ہماری دنیا سنورتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور نہ ہماری دین کی روح ہمیں بیدار کر رہی ہے. اصل یہ چیز ہے کہ میں اور آپ خوب اچھی طرح تسلی کر. میں یہ کہتا ہوں آپ کو، کسی بڑے انقلاب کا میں آپ سے ہاتھ اٹھوا کے وعدہ نہیں دیتا. آپ یہ لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں ایک بار تسلی کر کے رک جائیے، تنہائی میں الگ کمرے میں بیٹھ جائیں، کاغذ پر خود تسلی کر کے لکھ لیجئے کہ زندگی کے اندر یہ 2 چیزوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا. الصادق الامین، کہ میں سچا بھی ہوں، میں امانت دار بھی ہوں. یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ پہلا سبق ہے. اور اگر ابھی ہم یہ بھی حاصل نہیں کر سکے تو پھر مجھے بتائیں، کسی سے پوچھے نا تو وہ کہتا ہے بس حضرت بات ہی نہ کریں. سچا بندہ جناب وہ تو چھوڑ دیجئے، وہ تو نظر ہی نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ کبھی ہم نے غور کیا اس بات میں؟ آپ یہ 50 لوگ بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں یہ 50 لوگ بھی اگر اس بات کی ضمانت دیتے ہم 100% سچ کے ساتھ زندگی گزاریں. آپ جانتے ہیں کتنا بڑا انقلاب. اگر آن ایوریج اوسطن ایک شخص سے صرف 10 بندے ملاقات کرتے ہیں، اور اتنی 10 بندوں کی تو ملاقات ہو جاتی ہے یار، اگر 50 بندے اس بات کی ضمانت دے دیں کہ ہم 100% سچ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو کل آپ کے اس دیہات میں، کل آپ کے اس علاقے میں 500 لوگ 500 گھروں میں 500 خاندانوں میں بیٹھ کر دعوے سے کہہ سکتے ہیں آج ہم نے سچوں کو دیکھا بھی ہے، سچوں سے سلام بھی دی. یار 50 بندے سچ بولے، 500 بندوں کو سچے بندے نظر آتے تھے. اور اگر کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہم سب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجیے، سچ بولنے کا عہد کیجیے، پوری دیانتداری سے کمائیے. کسی محکمے میں نوکری کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں، ان سے طے کر لیجیے یہ میرا کام ہے، اتنے گھنٹے میں ٹائم دو. خیانت نہ کیجیے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے اپنے ساتھ. اور آج اگر روح بیدار نہیں ہو رہے، ہم ایک دن پیٹرول ڈلوانا تھا تو میرے دوست کوئی ساتھ تھے، تو میں نے کہا کہ لائٹ جل کے تو ہم پیٹرول ڈلوا لیں. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہاں کا پیٹرول ٹھیک نہیں ہے، آگے باہر آگے پمپ ہے تو وہ وہاں سے ہم ڈلواتے ہیں، وہاں کا پیٹرول اچھا ہے. تو میں نے کہا یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، کسی پریشانی کا سامنا ہو تو آپ وہاں سے ڈلوا دیں. تو کہنے لگے کہ نہیں عبداللہ بھائی، اصل میں ناقص پیٹرول جب گاڑی میں ڈالتے ہیں تو وہ ناکنگ کرتی ہے اور انجن کی لائف کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے. تو میں مسکرا کر کہا کیسی عجیب بات ہے، انسان کی بنائی ہوئی مشین میں ایک مرتبہ ناقص پیٹرول ڈلے وہ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ناکنگ کرتی ہے اور وہ اپنی انجن کی لائف بھی گھٹا بیٹھتی ہے. اشرف المخلوقات جس نے بنایا، یہ انسان کا جس نے وجود بنایا تھا، 25 سال ہو گئے اس کے منہ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، اندر سے ناکنگ کیوں نہیں ہوتی؟ اندر سے کیوں نہیں آواز آتی میاں دھوکہ کر رہے ہو، میاں فراڈ کر رہے ہو، میاں خیانت کر رہے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے اندر سے ناکنگ ہوئی تھی. جب پہلی مرتبہ رشوت کے پیسے پکڑے تھے ہاتھ کانپ گیا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی اور آواز آنے لگی تھی کہ تم خیانت کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم فراڈ کر رہے ہو، تم دھوکہ دے رہے ہو. لیکن آہستہ 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 پھر وہ روٹین بنتی چلی گئی اور آج ہم یہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. آئیے اپنے رزق کو 100% خالص کیجیے. اللہ اکبر. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ میں اجازت چاہوں گا
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور جی میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. یعنی خواہش دیکھیں ویسے کیسی اللہ, ہم کیا بننا چاہتے ہیں, ذرا آرزو دیکھیں کہ حضور جی میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اپنے رب کے ساتھ ایسا گوڑا تعلق بن جائے کہ میں جب بھی مانگوں مجھے عطا کرے. سبحان اللہ. آرزو دیکھیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے کوئی 10 جلدوں کا نصاب نہیں دیا, میرے حضور 2 لفظی جواب دیا, حضور میں ایسا اپنا لقمہ حلال کا کر لے, جب مانگے گا وہ تجھے عطا کرے. نہ لقمہ حلال کا کر لے. دین کی بنیاد یہ ہے الصادق الامین. یہ 2 خوبیاں اگر میں اور آپ اپنے رسول کی اپنی سیرت میں, اپنی زندگی میں, اپنے کردار میں شامل کر لیں تو یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا. آئیے 2 چیزیں میں نے بیان کی, ایک رشتہ داری کو جوڑیے, دوسرا 100% خالص رزق حلال اختیار کیجیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, اللہ مجھے آپ کو توفیق عطیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.